السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک شخصیت کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں جس نے صدیوں کی خاموشی کو توڑا تاکہ آج آپ اور ہم اس قرآن کی آواز کو سمجھ سکیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ اکبر کے دین الہی موومنٹ میں ایک ایسی کھچڑی پکی تھی جس نے مسلمانوں کی اصلی پہچان کو غائب کر دیا تھا۔ 18 سینچری آتے آتے قرآن صرف بڑے لوگوں کی علمی اجارہ داری مونوپولی بن کر رہ گئی تھی۔ پھر انقلاب آیا۔ شاہ ولی اللہ نے صرف قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، انہوں نے منطق لاجک کے ذریعے اسلام کی عظمت کو دوبارہ ثابت کیا اور خواص الائٹ کا قبضہ ختم کیا اور اللہ کا پیغام عام آدمی تک پہنچایا۔ انہوں نے امت کو ان کی کھوئی ہوئی پہچان اور وقار واپس دلایا، لیکن اس اصلاح کی قیمت انہیں اپنی جان اور سکون سے چکانی پڑی۔ دنیا کو بدلنے والا اکثر انہی کے ہاتھوں میں زخمی ہوتا ہے جنہیں وہ راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ بڑے لوگوں کی علمی، حکومتی اور وقت کے نظام کو للکارنے کی وجہ سے ان کی اپنی ذات اور ان کے کام پر بہت سخت حملے ہوئے۔ 18 سینچری کے زوال سے لے کر آج کے دور تک شاہ ولی اللہ کا سایہ ہر طرف موجود ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب بھی کوئی قوم واپس قرآن کی طرف لوٹتی ہے تو اسے صرف اپنا دین ہی نہیں بلکہ اپنا بہتر مستقبل بھی مل جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اس آیات میں ذکر ہوتا ہے امیون کا۔ ابن تیمیہ، ابن عباس، ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیات میں لفظ امیون، ان پڑھ کا مطلب یہ نکالا ہے وہ قرآن کے میننگ اور اس کے مقصد کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ آیات ریلیٹ کرتی ہے اہل کتاب یہود سے۔ یہود میں سے بھی ان کے علماء تھے اور ان کو رہبر کہا جاتا تھا جو ہبر یعنی انک سے نکلا ہوا۔ وہ اپنا میگزیمم ٹائم پڑھنے اور لکھنے میں اس طرح گزارتے تھے کہ پیجز پلٹتے پلٹتے ان کے ہاتھ ہمیشہ انک کے کلر سے رنگے رہتے تھے۔ وہ کتاب سے صرف اتنی ہی بات سیکھتے تھے جو ان کے دنیا کی فائدے کی ہو، اور جو ان کے دنیا کے مزے میں رکاوٹ بنتی اس کو اگنور کرتے۔ یہ بات سیدھا ہمارے دل پہ لگتی ہے کیونکہ یہ آج کے ماڈرن الٹریسی کو ایکسپوز کرتی ہے۔ ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر یا انجینئر یا بزنس مین یا کوئی بھی پروفیشن بن جائے، پر ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے مقصد میننگ کو نہ سمجھے تو ہم بالکل وہی غلطی کر رہے ہیں۔